السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات پر ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو کا پارٹ نمبر یعنی ویڈیوز نمبر 2 ہے۔ اس میں آپ کا خاندانی نسب بیان کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ حالات نسب و ولادت شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان اور عدنان۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ خاندانی شرافت و سیارت۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز و معزز چلا آتا تھا۔ نضر و فہر کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے اس اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے، اور اس سے اوپر والے کنانی کہلائے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت سے مختلف اقوال ہے، جس سے اراد کی مختصر میں گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا، ایک قرن کے بعد دوسرے قرن کے، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا، جس سے ہوا۔ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے نبی ہاشم کو، نبی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ برگزیدہ مطلب کہ اعلیٰ، بہترین، عمدہ۔ اسی طرح ترمذی شریف میں باسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گرد میں بنایا، پھر قبیلہ کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں میں چنا تو ان کے سب سے اچھے گھروں میں بنایا۔ پس میں روح، درجات و اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کیا اچھا ہی کہا: لم یخلق الرحمن مثل محمد بدء و علم نہ لا یخلق۔ خدائے تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا مثل نہیں پیدا کیا، اور میرا علم ہے کہ وہ آپ جیسا مثل نہ پیدا کرے گا۔ نظر کے بعد فہر اپنے وقت میں رائس تھا۔ اس کا ہم عصر حسان بن عبد کلال حمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ وہیں حج کے لیے بنایا جائے۔ جب اس ارادے سے حمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہل نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ حمیر کو اس کا شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے فہر کی بے باک عظمت کا سکہ عرب کے دلوں پر جم گیا۔ فہر کے بعد قصا بن کلب نے نہایت و اقتدار حاصل کیا۔ قصا مذکورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس ہے۔ ان کا اصلی نام زید تھا۔ کلاب کی وقت کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو اجرا میں سے ایک شخص رابعہ بن حجام سے شادی کر لی تھی۔ وہ فاطمہ کو اپنی ولایت یعنی ملک شام لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئی، چنانچہ زید بھی
بچہ ہی تھے اور اپنے وطن معروف سے دور جا رہے تھے، اس لیے ان کو قصا تصغیر قصا با معنی باعد کہنے لگے۔ جب قصا جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں اپنی قوم میں آ گئے اور وہیں حلیل خزاعی کی بیٹی حبیبہ سے شادی کر لی۔ حلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا، اس کے مرنے پر متولیت قصا کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے خزاعہ کو بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں، پہاڑیوں پر اور وادیوں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ اس وجہ سے قصا کو مجتمع بھی کہتے ہیں۔ قصا نے کئی کارنامے نمایاں کیے، چنانچہ ایک مٹی کا گھر قائم کیا جسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ قیمت مشہور میں یہی کرتے، لڑائی کے لیے جھنڈا یہی تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم یہیں سے ادا کرتے۔ حرم کی حفاظت و سفایت کا منصب بھی قصائی نے قائم کیا، چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی، تم خدا کی پرورش اور خدا کی گھر کے متولی ہو اور حجاج خدا کے مہمان اور خدا تعالی کے گھر کے زائرین ہیں، وہ مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی سے زیادہ مستحق ہے، اسی لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کر دو۔ اسی پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی جس سے ہر سال ایام مینا میں غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ سقائیت کے لیے قصا نے چرمی حوض بنوائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے، یعنی سہولت کے لیے چمڑے کا حوض بنوایا کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں ڈیگ وغیرہ ہوتی ہے لوہے کا یا الومنیم کا یا اسٹیل کا، ایسے ہی چمڑے کا حوض بنوایا کرتے تھے، اسی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیتے تھے کعبے کی صحن میں اور حاجی استعمال کرتے تھے۔ ان حوضوں کو بھرنے کے لیے مکہ کے کنواؤں سے پانی نکال کر مسجدوں میں اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ ان مناسب کے علاوہ قریش کے باقی صرف بھی یعنی حجابت کعبہ کی کلید برداری یعنی دیکھ بھال اور تولیت لیوائے علم بندی اور قیادت عمارت لشکر قصا کے ہاتھ میں تھے، اور قصا وہی پہلے شخص ہے جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات سے نظر آ جائے۔ قصا کے 4 لڑکے عبد الدار، عبد المناف، عبد العزی عبد اور 2 لڑکیاں تخمیر برہ تھی۔ عبد الدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا مگر شرافت تجاہت میں بھائیوں کے ہم پایا نہ تھا، اور عبد المناف تو سب سے اشرف تھے، یہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جدی رابع تھے۔ ان کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی جھلک ان کی پیشانی میں ایسی ہی تھی کہ ان کو قمر البطحاء یعنی وادی مکہ کا چاند کہا کرتے تھے۔ جب قصا بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبد الدار سے کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں سے برابر کرتا ہوں، یہ کہہ کر حرم شریف کے تمام مناسب اس کے حق میں جو تھے اس کے سپرد کر دیے۔ قصا کی ہیبت کی سبب سے اس وقت کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر قصا کے بعد جب عبد الدار عبد المناف کا انتقال ہو چکا تو عبد المناف کے بیٹوں ہاشم، عبد الشمس، مطلب، نوفل نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور جہاں کے حرم شریف کے عجائب عبد الدار کی اولاد سے چھین لیے۔ اس وقت اختلاف پیدا ہو گیا، بنو اسد بن عدی اور بنو زہرہ بن کلاب اور بنو تیم بن مرہ اور بنو حارث بن فہر یاسب بنو عبد المناف کی طرف، اور بنو مخزوم اور بنو سہم اور بنو جمحہ اور بنو عدی بن کعب دوسری طرف ہو گئے، اور بنو عبد المناف ان کے اصناف نے قسمیں کھا کر یہ وعدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور اکتی کے اظہار کے لیے
ایک پیالہ خوشبو سے بھر کر حرم شریف میں رکھا اور سب نے اپنی اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئے، اس لیے ان پانچوں قبائل کو متعیبین کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فریق نے وہم معاہدہ کیا، یعنی وعدہ کیا، ایک پیالہ میں خون بھر کر انگلیاں ڈبو کر چاٹ لیے، اس لیے ان پانچوں قبائل کو لعقد الادم یعنی خون کے چاٹنے والے کہتے ہیں۔ غرض ہر دونوں فریق لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس بات پر صلح ہو گئی کہ سقایت و رفایت و قیادت بنو عبد المناف کو دی جائے اور حجابت دلوائے وندا بدستور بنو عبد الادار کے پاس رہے۔ چنانچہ ہاشم کے بھائیوں میں جو سب سے بڑے تھے سقایت و رفادت ملی ہاشم کے بعد مطلب کو، اور مطلب کے بعد عبد المطلب، اور ابو مطلب کے بعد ابو طالب کو ملی، اور ابو طالب نے اپنے بھائی عباس کے حوالے کر دی۔ قیادت عبد الشمس کو دی گئی، عبد الشمس کے بعد اس کے بیٹے آمیہ کو، اس کے آمیہ کے بیٹے حروف کو، پھر حروف کے بیٹے ابو سفیان کو عطا ہوئی۔ اس لیے جنگ احد ابو سفیان ہی سے قائد تھا۔ جنگ بدر کے وقت وہ قافلہ قریش کے ساتھ تھا، اس لیے عیبہ بن عتبہ بن عبد الشمس امیر ابیس تھا۔ دارالندہ عبد الدار کی اولاد میں رہا، یہاں تک کہ اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد المناف بن عبد الادار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے اسے دارالامارت بنا لیا اور آخر کار حرم میں شامل ہو گیا۔ حجابت آج تک عبد الدار کی اولاد میں ہے اور وہ بنو شیبہ بن عثمان بن عبد الطلحہ بن عبد العرا بن عثمان بن عبد الادار ہے۔ لوائے بھی اسی کی اولاد میں رہا۔ چنانچہ جنگ احد میں جھنڈا انہی کی ہاتھ میں تھا، جب ایک قتل ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا، اس طرح ان کی ایک جماعت قتل ہو گئی۔ ہاشم نے منصب رفادت و سقایت کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت کعبے کے پاس کھڑے ہو کر یوں خطاب کرتے تھے: اے قریش کے گھر، وہ تم خدا کے گھر کے پرورش ہو۔ خدا نے نبی اسماعیل میں سے تم کو اس کی تولیت کا شرف بخشا ہے اور تم کو اس کے پڑوس کے لیے خاص کیا ہے۔ خدا کے زائرین آ رہے ہیں جو اس کے گھر کے تعظیم کرتے ہیں، بس وہ خدا کے مہمان ہیں، اور خدا کے مہمانوں کے میزبانی کا حق سب سے زیادہ تم پر ہے، اس لیے تم خدا کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کا اکرام کرو، جو اور ہر ایک شہر سے تیروں جیسی لاگت اور سبک اندام اٹھنیوں پر سریلی داموں اور غبار آلودہ آ رہے ہیں۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اس کام کے لیے کافی سرمایہ ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتا۔ اپنے کسب حلال کی کمائی میں سے دے رہا ہوں، تم میں سے بھی جو چاہے ایسا کرے۔ میں اس گھر کا حرمیت کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جو شخص بیت اللہ کے زائرین کو اپنے دل سے دے، بلا حلال کی کمائی کے نہ ہو۔ اس تقریر پر قریش نے حلال مالوں میں سے دیا کرتے، دارالندہ میں جمع کر دیتے۔ ہاشم کا اصلی نام عمر تھا، علو رتبہ کے سبب مروہ والا کہلاتے تھے۔ نہایت مہمان نواز تھے، ان کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا۔ ایک سال قریش میں بہت سخت قحط پڑا۔ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر ایام حج میں مکہ میں پہنچاتے اور روٹیوں کو چھڑا کر کے اونٹوں کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر شرید بنایا اور لوگوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ اس دن سے ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کو چور کرنے والا کہتے۔ عبد المناف کے صاحبزادوں نے قریش کی تجارتوں کو
بہت ترقی دی، ڈھول خارجہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے ان سے کاروان قریش کے لیے رامین حفظ و عمل حاصل کیے۔ چنانچہ حاسم نے کیسروم اور ملک خراسان سے، اور ابو شمس نے حفظہ کے بادشاہ نجاشی سے، اور نوفل نے اکاسرہ عراق سے، اور مطلب نے یمن سے، حمیر نے اسی قسم کے فرمان لکھوا لیے۔ اس کے بعد حاسم نے قریش کے لیے سال میں وہ تجارتی سفر مقرر کیے، اس لیے قریش موسم سرما میں شمس و حفصہ و گرما میں عراق و شام میں جاتے، اور ایشیاء سے چک مشہور شہر انقرہ انگورا تک پہنچ جاتے۔ حاسم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ احباب میں سے جو آپ کو دیکھتا تھا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا۔ قبائل عرب و احباب سے آپ کو شادی کے پیام آتے، مگر آپ انکار کر دیتے۔ ایک دفعہ باغرض تجارت آپ ملک شام کو گئے، راستے میں مدینہ میں بنو عدی بن نجر میں سے ایک شخص عمر بن زید بن لوید خجرحی سے کے ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمی حسن صورت و شرافت میں اپنے تمام قوم کی عورتوں میں ممتاز تھی۔ آپ نے اس سے شادی کر لی، مگر عمر نے حاسم سے یہ عہد کیا کہ سلمی جو اولاد جنے گی وہ اپنے میکے ہی میں جنے گی۔ شادی کے بعد حاسم شام کو چلے گئے۔ جب واپس آئے تو سلمی کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئے۔ حمل کے آثار بخوبی محسوس ہوئے تو سلمی کو مدینے میں چھوڑ کر آپ شام کو چلے گئے، اور وہی غزہ میں 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور غزہ ہی میں دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ سفید بال تھے، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا، اور شیب الحمد بھی کہتے تھے۔ حمد کی نسبت اس کی طرف اس امید پر کی گئی کہ اس سے افعال نیک سرزد ہوں گے، جس سے سبب سے لوگ اس کی تعریف کیا کریں گے۔ شیبہ 7-8 سال مدینہ ہی میں رہے، پھر مطلب کو خبر لگی تو بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ میں پہنچے۔ جب مدینہ سے واپس آئے تو شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ جب چاشت کے وقت مکہ شریف میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے کہا یہ میرا عبد غلام ہے۔ اس وجہ سے شیبہ کو ابو طالب کہنے لگے۔ وجہ نسبت میں بعضوں نے اور قول بھی نقل کیے ہیں۔ مطلب کے بعد اہل مکہ کی ریاست عبد المطلب کو ملی، وہ فرادت و سقایت ان کے حوالے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمک و دمک رہا تھا، ان سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی۔ جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبد المطلب کو کوہ شیبہ پر لے جاتے اور ان کے وسیلے سے برگاہ رب العزت میں دعا مانگتے، اور ایام قحط میں ان کے واسطہ سے لب سے دعا کرتے، اور وہ دعا قبول بھی ہوتی تھی۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو تحنث کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال ماہ رمضان میں کوہ حرا میں جا کر خدا کی کیان و دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ وہ ماوحید تھے، شراب و زنا کو حرام جانتے تھے، و نکاح محرم سے اور بحالت بحرنگی طواف کعبہ سے منع کرتے، لڑکیوں کے قتل سے روکتے، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے، بڑی مجاب الدعوات اور فیاض تھے۔ اپنے دسترخوان سے پہاڑ کی چوٹیوں پر تمام پرندوں چرند کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے انہیں متقیم الطیر پرندوں کو کھلانے والے کہتے تھے۔ یہ سب کچھ نور محمدی کی برکت سے تھا۔ عبد المطلب نے چاہے زمزم کو نئے سرے سے
खोदवा कर दुरुस्त किया। उसका किस्सा यूं है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की तवल्लियत यानी मुतवल्लियत नाबित बिन इस्माइल के सुपुर्द हुई। नाबित के बाद नाबित का नाना नज्जाज बिन उमर जुरहुमी मुतवल्ली हुआ। जब जुरहुम ने हरम शरीफ की बेहुरमती करने काबा के माल अपने खर्च में लाने के लगे तो बनु बकर बिन अब्दुल मनाफ बिन कनाना और गफसार खजाई ने उनको मक्का से यमन की तरफ निकाल दिया। उस वक्त से खजाक़ा मुतवल्ली हुए। खजाक़ा में से आखिर मुतवल्ली हुलैल बिन हबसा था, जिसके बाद तवल्लियत कुसा के पास आई। जैसा कि पहले मज़कूरा हुआ यानी बयान हुआ, उमर बिन हारिस बिन मुहाज जुरहमी ने जाते वक्त काबा के हर 2 गुजाले तलाई और हजर रकन को जमजम में डालकर उसे ऐसा बंद कर दिया था कि मिद्दत गुजरने पर किसी को उसका निशान तक मालूम ना रहा। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में उसे खोदने का इशारा मिला। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ उस वक्त सिर्फ एक साहबजादा हारिस था। उसी को लेकर खोदने लगे। जब कुएं का बालाई हिस्सा नजर आया तो खुशी में तकबीर कही। खोदते खोदते हर 2 गजाल और कुछ तलवारें जिर्रे बरामद हुए। ये देख कर कुरैश ने कहा कि उस पर तलवारों जरों का कुर्आ अब्दुल मुत्तलिब पर पड़ा और कुरैश ने नाम कुछ ना निकाला। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम को खोद कर दुरुस्त कर दिया। उस वक्त से जमजम का पानी ही हाजियों को काम आने लगा और मक्का के कुओं की पानी की ज़रूरत ना रही। जमजम के खोदने में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मुआबिन की किल्लत महसूस करके ये मन्नत मांगी थी कि अगर मैं अपने सामने 10 बेटियों को जवान देख लूँ तो उनमें से एक को खुदा की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब मुराद बर आई तो फाय नज़र के लिए 10 बेटियों को लेकर काबा में आए पुजारी से अपनी नज़र का हाल बयान किया और कहा कि इन 10 पर और आ डालो, देखो किसका नाम निकलता है। चुनांचे हर एक अपने अपने नाम का कुर्आ दिया। एक तरफ पुजारी कुर्आ निकाल रहा था, दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब यूं दुआ कर रहे थे, या अल्लाह उनमें से मैंने एक की कुर्बानी की मन्नत मांगी थी, अब मैं उन कुर्आ अंदाजी करता हूँ, तू जिसे चाहता है उसका नाम निकाल। इत्तफाक से अब्दुल्लाह का नाम निकला जो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद और अब्दुल मुत्तलिब के सब बेटों में प्यारे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी हाथ में लेकर उनको कुर्बान गाह की तरफ ले चले, मगर कुरैश और अब्दुल्लाह के भाई मना किए। आखिरकार अब्दुल्लाह और 10 ऊँटों पर कुर्आ डाला गया। इत्तफाकियत के अब्दुल्लाही के नाम कुर्आ निकला। फिर अब्दुल्लाह और 20 ऊँटों पर कुर्आ डाला गया, मगर नतीजा यही निकला। बढ़ाते बढ़ाते 100 ऊँट पर नौबत पहुंची तो कुर्आ ऊँटों पर निकला। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बानी किए और अब्दुल्लाह बच गए। इसी वास्ते आन हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनब नुज्जा जबीहैन, यानी 2 जिबह अब इस्माइल अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटों के कुर्बानी से फारिग हो गए तो अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु की शादी की फिक्र हुई। अब्दुल्लाह नूरे मुहम्मदी के सबब कमाल हुस्न व जमाल रखते थे। कजिया जबह से मशहूर हो गए। कुरैश की औरतें उनकी तरफ माइल थी, मगर अल्लाह ताला ने उनको पर्दाए अफ्त व सफ्त में महफूज रखा। अब्दुल मुत्तलिब ने उनके लिए ऐसी औरत की तलाश में थे जो सिर्फ नसब व हसब फत में मुमताज हो, और इसलिए उनको बनु जोहरा के सरदार वहब बिन अब्दुल मनाफ बिन जोहरा बिन कलाब बिन मुर्रा के यहाँ ले गए। वहब की बेटी आमिना जोहरिया करसिया
दिया। नसब व सफ में कुरैश की तमाम औरतों से अफजल थी। अब्दुल मुत्तलिब ने वहब को अब्दुल्लाह की शादी का पैगाम दिया और वहीं अक्द हो गया। बाजे कहते हैं कि आमीना अपने चचा वहैब के पास रहती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने वहैब को पैगाम दिया और निकाह हो गया उसी मजलिस में खुद। और अब्दुल मुत्तलिब ने वहैब की बेसाबजादी हाला से शादी की। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बकुल इब्न हस्साम 5 बेटियों से 10 लड़के 6 लड़कियां पैदा हुई। सामीन इकराम, इसका भी तफसील के साथ नाम वगैरह है, मगर मकसद रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान करना है, तो इसके तफसील में ना जाकर हम आगे बयान करते हैं। जब नूरे मुहम्मदी हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के रहमे पाक में मुंतकिल हो गया तो कई अजायबात यानी खूबियाँ ज़हूर में आए। इस साल कुरैश में सख्त कहत साली थी। उस नूर की बरकत से जा बजा रोएदगी की मखमली चादर नजर आने लगी। दरख्तों ने अपने फल झुका दिए और मक्के में इस कदर फराख साली हुई कि उस साल को सनहुल फतेह वल इब्तिहाजी कहने लगे। कुरैश का हर एक चरपाया फसेह अरबी जुबान में हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की हमल का खबर देने लगा। बादशाहों के तख्त और बुत मुंह के औंधे गिर पड़े और मशरिक व मगरिब के हिस्सा चरिंदों परिंद और दरियाए जानवरों ने एक दूसरे को खुशखबरी दी। जिन पुकार उठे कि हजरत का जमाना करीब आ गया। कहानत की आबरू जाती रही और रूहबानियत पर खौफ तारी हुआ। हजरत के वालिदा माजिदा ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है, तेरे पेट में जहान का सरदार है, जब वह पैदा हो तो उनका नाम मुहम्मद रखना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामीन इकराम, माजरत के साथ वीडियो लंबा हो चुका है, मगर हमारा मकसद ये था कि पूरे ख़ानदान का जिक्र सिर्फ एक ही वीडियो में कर दिया जाए जो हो चुका है। और हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु का वफ़ात आगे बयान किया जाएगा। उसके बाद हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विलादत का बयान दिया जाएगा। तब तक के लिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, दुआ में याद रखें और हमारे जानिब से जितने वीडियो अपलोड हो मुकम्मल देखें। ये वीडियो का पाठ नंबर यानी वीडियोस नंबर 2 है।